السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُهُم بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ کہ ہر امت کی جانب اللہ تعالی نے رسول بھیجا، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں، ان ساری امتوں میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ اور وہ رسول جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یأمرہم بعبادت اللہ وحدہ۔ وہ سارے رسول اپنی امتوں کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم سارے اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی، طاغوت کی عبادت کرنے سے بچو۔ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچو۔ یعنی اللہ تعالی نے ہر امت کی جانب رسول بھیجا جو انہیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتا تھا اور جو انہیں شرک سے روکتا تھا، شرک سے منع کرتا تھا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ فاطر آیت نمبر 24۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی امت ایسی نہیں إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر اس میں نذیر گزر چکا ہے، یعنی ڈرانے والا اس امت میں گزر چکا ہے۔ جب ہم غور کریں گے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، تو بالکل یہی معنی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا بالکل یہی معنی نکلتا ہے۔
آپ چاہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہیں یا آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے بچو، یہ کلمہ بات کہیں آپ، یا آپ یہ کہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ اللہ کے علاوہ کہیں، چاہے آپ وہ کہیں چاہے یہ کہیں، معنی دونوں کا ایک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے معبودان باطلہ کی نفی ہے اور پھر معبود برحق کا اثبات ہے، جبکہ ان اعبدوا اللہ میں پہلے اللہ تعالی کی عبادت کا اثبات ہے اور واجتنبوا الطاغوت طاغوت سے بچنے کی دعوت کا بعد میں جو ہے کیا ہے ذکر ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ میں نفی مقدم ہے اور اثبات مؤخر، جبکہ اعبد اللہ میں اثبات مقدم ہے اور اجتنبوا الطاغوت یہ نفی مؤخر، وہ ایک میں اثبات پہلے ہے اور نفی بعد میں، اور دوسرے میں نفی بعد میں جبکہ اثبات پہلے۔ ایک میں اثبات پہلے قرآن کریم کی آیت میں اثبات پہلے اور نفی بعد میں، جبکہ لا الہ میں نفی پہلے اور اثبات بعد میں، معنی دونوں کا ایک ہے۔ جو معنی ان اعبدوا اللہ کا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی معنی الا اللہ کا ہے، اور جو معنی اجتنبوا الطاغوت کا ہے طاغوت کی عبادت سے بچو، وہی معنی ہے لا الہ کا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ تو گویا کہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ سورۃ نحل کی یہ 36ویں جو آیت ہے، سورۃ نحل کی یہ 36ویں جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ حکم ہے اور یہ اثبات ہے، یہ ثبوت ہے اللہ کی عبادت کا۔ اور واجتنبوا الطاغوت یعنی طاغوت کی عبادت سے بچو، یہ نفی ہے، اور نفی یہاں پہ بعد میں ہے، اثبات پہلے ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے بعد میں اثبات ہے۔ یہی معنی ایک دم ایاک نعبد کا ہے، پورے کا پورا ایاک نعبد، ایاک میں کیا ہے؟ نفی ہے اللہ کے علاوہ سے، اور نعبد اس میں اثبات ہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایاک نعبد سے ملتا ہے، اور ایاک نعبد بھی اللہ کا فرمان ہے، اور اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ جو ہے مخاطب کرنے کے طریقے ہیں، اللہ رب العالمین نے کبھی نفی کو مقدم کیا، کبھی اللہ رب العالمین نے ثبوت کو اثبات کو مقدم کیا، اور یفعل اللہ ما یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہیں ویسے کریں۔ تو اس میں جو ہے گویا کہ پہلے یہاں پر کیا ہے؟ پہلے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ نحل کی آیت نمبر 36 میں پہلے کیا ہے؟ پہلے اس میں ثبوت ہے اعبد اللہ، اور پھر اجتنبوا الطاغوت اس میں نفی ہے، نفی طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو یہی معنی سیم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو معنی اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت کا ہے وہی معنی پورے کا پورا لا الہ الا اللہ کا ہے، اور وہی معنی پورے کا پورا جو ہے وہ ایاک نعبد کا ہے۔ وہ گویا کہ ایاک نعبد میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ
دیگر لوگوں کی عبادت سے انکار ہے۔ اللہ ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ تیری ہی، تیرے سوا کسی اور کی نہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے قابل، تیرے سوا عبادت کا کوئی حقدار ہے ہی نہیں، کیونکہ تیرے علاوہ نبیوں میں سے کوئی یا فرشتوں میں سے کوئی یا بادشاہوں میں سے کوئی یا دنیا داروں میں سے کوئی بھی، کائنات کے ذرات میں سے کوئی بھی، کائنات میں سے کوئی بھی تیری سوا عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ عبادت کا حق صرف تیرا ہے مولا، ایاک نعبد، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو گو کہ یہ معنی سیم ہے لا الہ الا اللہ اور جو ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ من نوح الی محمد یأمرہم بعبادت اللہ وحدہ وینہاہم عن عبادت الطاغوت، یہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا لب بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے لب بیان کیا ہے، اور شیخ رحم اللہ نے اس کی یہاں پہ جو ہے کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے، ان سارے رسولوں کو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکا۔ گویا کہ یہ سارے پیغمبروں کی مشترکہ دعوت تھی، تمام انبیاء کا یہ مشترکہ اعلان تھا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو صرف اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، عبادت میں ایک جاننے کی دعوت دی، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے سے روکا، اللہ رب العالمین کے علاوہ طاغوت کی عبادت سے روکا۔ اور اس کی دلیل پھر شیخ رحم اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ، یہ صرف پیغمبروں کی دعوت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں پر، اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں ان سارے بندوں پر کیا کیا؟ فرض کیا الکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا، والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا۔ طاغوت کا انکار کر کے صرف اللہ پر ایمان لانے کو فرض کیا اللہ رب العالمین نے تمام کائنات پر، ساری کائنات۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط دستانے کو تھاما۔ العروۃ الوثقی مضبوط دستانے کو کہتے ہیں، جس کو آدمی پکڑتا ہے تو اس نے مضبوط دستانے کو تھاما۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام بندوں پر طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان جو ہے وہ واجب کیا ہے۔ قال ابن القیم، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ قال ابن القیم، ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں الطاغوت، طاغوت کون ہے بھائی؟ ما تجاوز به العبد حدہ، جس میں بندہ اپنی حد کو پار کر جائے۔ ما تجاوز به العبد حدہ، جس میں بندہ اپنی حد کو پار کر جائے، اپنے حد سے نکل جائے۔ من معبود، معبود کے تئیں، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کے تئیں، او متبوع، یا متبوع کے تئیں جس کی وہ اتباع کر رہا ہے، او مطاع، یا جس کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر فرمایا شیخ رحم اللہ نے، معبود، متبوع اور مطاع۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، متبوع جس کی اتباع کی جاتی ہے،
اور مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ یہاں چاہتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ تب پوری ہوگی جب اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے، اور طاغوت سے جب تک بچا نہیں جائے تب تک کسی کی عبادت، کسی کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ توحید تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے اور جب تک کہ طاغوت سے نہ بچے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اس کو فرض کیا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغا یطغو سے مشتق ہے۔ طغا یطغو یہ طغیان سے ماخوذ ہے۔ طغیان کہتے ہیں حد سے نکل جانا۔ طغا یطغو حد سے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، سورہ حاقہ آیت نمبر 11۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک کہ جب پانی اپنے تجاوز کو، اپنی حد کو پار کر گیا، حملناکم فی الجاریہ تو ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حوالہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب پانی سر سے اوپر ہو گیا، جب پانی آسمان سے بھی برسنے لگا اور زمین سے بھی ابلنے لگا، اور پانی جو ہے اپنی حدود کو پار کر گیا، حملناکم فی الجاریہ تو ہم نے تم کو اس کشتی میں بٹھا لیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ اس کو ہم جو ہے نشانہ بنائیں، تاکہ اس کو ہم نصیحت بنائیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور تاکہ اس کو وہ کان یاد رکھیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ یاد رکھنے والے کان جو ہیں اس کو جو ہے کیا کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ جب پانی حد کو تجاوز کر گیا، یعنی جب پانی حد سے، جو حد تھی پانی کی اس حد سے آگے بڑھ گیا، تو ہم نے تم کو اس سفینہ کے اندر، اس کشتی کے اندر جو ہے اٹھا لیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ استعمال فرمایا طغى الماء، یہ لغوی معنی ہیں طاغوت کے، یعنی حد سے بڑھ جانا۔ اصطلاحاً جو سب سے بہترین تعریف کی گئی ہے، جو ابن قیم رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے اس کی، یہ سب سے اچھی تعریف علماء کہتے ہیں، سب سے بہترین تعریف ہے اس کی۔ فرماتے ہیں ابن قیم کل ما تجاوز به العبد، ہر وہ چیز جس میں بندہ حدود کو پار کر جائے، جس میں بندہ حدود کو پار کر جائے، حدود سے نکل جائے، حدود کو فران دے، من معبود، معبود سے، او متبوعین یا متبوع سے، او مطاعین یا مطاع سے۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، متبوع جس کی پیروی کی جاتی ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یعنی صالحین کے علاوہ، نیک لوگوں کے علاوہ جو معبود بنائے جاتے ہیں، یا جن کی پیروی کی جاتی ہے، یا جن کی اطاعت کی جاتی ہے، نیک لوگ طاغوت نہیں ہیں۔
نیک لوگ طاغوت نہیں ہیں، چاہے ان کی عبادت کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ طاغوت نہیں ہیں۔ یہاں نیک لوگ جو ہیں وہ طاغوت نہیں ہوں گے چاہے ان کی پیروی کی جاتی ہو، یا نیک لوگ جو ہیں وہ طاغوت نہیں ہو سکتے چاہے ان کی اطاعت ہوتی ہو، کیونکہ طاغوت کی ایک شرط میں سے یہ بھی ہے، جیسے آئے گا کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اس پہ راضی ہو، وہ آپ کی عبادت سے راضی ہو۔ آپ کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ اس پہ راضی ہے، تو یہ طاغوت ہے۔ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ اس آپ کے جھکنے پہ راضی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ طاغوت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پجاری ہیں، بہت سے لوگ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پجاری ہیں، بہت سے لوگ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے پجاری ہیں، بہت سے لوگ دیگر پیغمبروں کو پوجتے ہیں، لیکن پیغمبر اس پہ خوش نہیں ہیں، پیغمبر اس پہ خوش نہیں ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ مائدہ کی وہ آیت کریمہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کریں گے اور فرمائیں گے، اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا ان اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ چھوڑ کر؟ قال سبحانک، وہ جواب دیں گے الہی آپ پاک ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے ان سے تو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تب تک میں ان سے یہی کہتا رہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، سورۃ مائدہ میں مفصلاً اللہ رب العالمین نے آخری رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی نہیں تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پوجا کرتا ہے، اگر کوئی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوجا کرتا ہے، تو وہ اس پہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا ان میں سے کہ میں معبود بنوں، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں طاغوت بنوں۔ تو صالحین کی اگر عبادت ہوتی ہے، صالحین کی اگر اتباع اور اطاعت اس درجے کی ہوتی ہے جس میں حد سے باہر نکل جائے کوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی طاغوت ہیں۔ لیکن صالحین ایسے نہیں ہیں، بلکہ صالحین میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کیا ہے ہماری عبادت کی جائے، بلکہ آپ دیکھیں گے علماء ربانیین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ کیا ہے کوئی اس کے لیے کھڑا ہو، ادباً کوئی کھڑا ہو اس کے لیے، ان کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چلے، بہت سے علماء ایسے ہیں علماء ربانیین جو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی میری طرف جو ہے دوڑ کے آئے اور مجھ کو سلام کرے، کیونکہ وہ جو ہے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ طاغوت نہ بنے۔ علماء ربانیین کا حال ہی عجیب ہے۔ تو یہ تو علماء کی بات ہے نا، پھر علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو ہے صالحین کے پیروکار ہیں، تو گو کہ صالحین کبھی پسند نہیں کریں گے، انبیاء کبھی پسند نہیں کریں گے، رسول تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی پسند کریں کہ کیا کریں ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جو ہے ہماری کیا ہے عبادت کی جائے، وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اب اگر جو ہے کوئی جو ہے غیر صالح ہے
اور پھر وہ کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کی جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری پیروی کی جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ میری اطاعت کی جائے، تو وہ طاغوت میں شامل ہے۔ تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بت جو ہیں یہ طواغیت ہیں۔ بت سارے کے سارے یہ طاغوت ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے وہ ساری کی ساری قبریں بھی طاغوت ہیں، جن قبر والوں نے وصیت کر رکھی ہے کہ میری مزار فلاں جگہ بنا دینا۔ مثلا بہت سی قبریں ایسی ہیں جو قبریں بنائی گئی مرنے والوں کی رائے کے مطابق، وہ قبریں بنائی گئی رائے کے مطابق، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قبر ایسے بنانا، ویسی بنائی گئی۔ اور پھر وہ کہتے تھے اپنے مریدوں سے کہ تم جو ہے فلاں دن ایسے کرنا ہمارے لیے، فلاں دن ہمارے لیے ایسا کرنا، تو یہ یقیناً طاغوت ہیں۔ مثلا ایک عالم ایسا بھی گزرا ہے جس نے وصیت کی تھی کہ جمعرات کو اور سوموار کو حلوے بنایا کرنا اور تقسیم کرنا، اور اسی طرح سے دیگر باتیں جو ہے کیا کرنا، اور اسی طرح سے ختمات جو ہے پڑھا کرنا۔ تو یقیناً یہ لوگ بھی کیا ہے طواغیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح طاغوت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو علماء سو ہیں، برے علماء، وہ علماء جو لوگوں کو ضلالت کی دعوت دیتے ہیں، گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، کفر کی دعوت دیتے ہیں، یا جو علماء لوگوں کو بدعات کی دعوت دیتے ہیں، یا جو علماء حلال کو حرام کرنے کی دعوت دیتے ہیں یا حرام کو حلال کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے یہ کیا ہے حرام کہتے ہیں، اور یا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا اسے یہ لوگ کیا ہے حلال کہتے ہیں۔ کل یا پرسوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، قرضاوی نے کہا ہے کہ جو ہے پردہ ضروری نہیں ہے، وہ پردے کا مذاق کر رہا ہے۔ یوسف قرضاوی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کی یہ باتیں بھی کیا ہے، یہ بھی طاغوت کے ضمن میں آتی ہیں۔ یا اسی طرح سے وہ لوگ بھی طواغیت میں آتے ہیں جو ولات امر کے لیے شریعت اسلام سے نکلنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مثلا جو ذمہ داران کو مسلم حکمرانوں کو یہ کہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ شریعت اسلامی پہ نہ چلیں، کیونکہ آج جو ہے ماڈرن زمانہ ہے، آج جو ہے حالات مختلف ہیں، اس لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آج کیا ہے، آج آپ انگریز کا قانون اپنائیں یا کوئی اور کا قانون اپنائیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو جو لوگ ان ولات امور کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے یہ جو ہے کیا ہے، یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ کے لیے اسلامی شریعت سے باہر نکلنا جائز ہے، وہ بھی طاغوت میں شامل آتے ہیں، وہ بھی طاغوت میں شامل ہیں، وہ بھی طواغیت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی حدود کو پھلان دیا۔ بھئی حلال کرنا اور حرام کرنا یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کرے، حرام وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرے، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کرے، حلال وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرے۔ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ کائنات کے اندر کسی اور کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا ہے، کوئی کیا ہے اٹھ کے اور فتویٰ دیتا ہے فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ تقول علی اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین پہ الزام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے خلاف، جس کو آپ کہیں گے اللہ رب العالمین کے خلاف ان لوگوں کا جو ہے طینت، ان لوگوں کی فطرت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح سے طاغوت میں بدعت کی دعوت دینے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ بدعت دینے والے جو لوگ ہیں، بدعت کی دعوت دینے والے، مثال کے طور پر آپ ختمات کو لیجئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ختمات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ختمات پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا ختمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے ہوئے تھے؟ کیا ابوبکر صدیق کو قرآن کا علم تھا؟ کیا عمر فاروق کو قرآن کا علم تھا؟ عثمان ذی النورین کو قرآن کا علم تھا؟ علی بن ابی طالب کو قرآن کا علم تھا؟ جواب ملتا ہے ہاں، قرآن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا انتقال آپ سے پہلے ہوا، نبی علیہ السلام کے چچا کا انتقال آپ سے پہلے ہوا، حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کا انتقال آپ سے پہلے ہوا، 3 بچیاں، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان ارجمند ابراہیم رضی اللہ عنہ، عبداللہ، طیب اور طاہر، ان کا انتقال بھی نبی علیہ السلام سے پہلے ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا انتقال آپ سے پہلے ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی ایک پر بھی ختم قرآن نہیں کیا۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ تو کیا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کہتے ہیں ارے قرآن پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، قرآن پڑھنا جو ہے یہ بدعت نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے اپنے مواقع ہیں۔ اگر آپ اتفاق ہے اس پر علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع کے اندر اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم کے بجائے اگر کوئی شخص رکوع کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سجدے کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قیام میں پڑھنا ہے اور سورہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو، واما السجود، رہے سجدے، فاکثروا فیہ من الدعاء، تو سجدوں میں دعائیں زیادہ کرو، قمن ان یستجاب لکم، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں سن لی جائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ لیکن سجدے میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، رکوع میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ قرآن ہے، قرآن افضل ہے سبحان ربی العظیم سے، قرآن افضل ہے سبحان ربی الاعلیٰ سے، قرآن کی ایک آیت پورے اذکار سے افضل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ آئیے پھر دوسرا ایک اور جو ہے بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے دوران میں قرآن کی تلاوت کروں، تو کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی طالب علم اس کی اجازت اس کو نہیں دے گا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن کیا ہے، بیت الخلاء میں پڑھتا ہے، تو سارے لوگ اس پہ رد کریں گے، ارے بیت الخلاء میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن پڑھنا درست ہے وہیں پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی القبور، قبروں پر نماز مت پڑھو، ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو، نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نہ قبروں پر نماز پڑھو۔ تو سوال ہے کیوں بھائی قبروں پہ نماز کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نماز کے اندر آدمی کیا کرتا ہے، نماز کے اندر آدمی قرآن پڑھتا ہے، اور قبروں پہ قرآن کی تلاوت کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے گھروں میں تم قرآن کی تلاوت نہ کرو، تم اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا وہیں پہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے بھی ختم قرآن نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے بھی 10-20 آدمی کو جمع کر کے قرآن کا ختم نہیں دلایا۔ تو سوال یہ ہے آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ جی اب بدعتی آ گئے، یہ جی نیا دین لے کے آ گئے، ارے میرے بھائی قرآن اس لیے نہیں ہے،
قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، قرآن جو ہے یہ ضابطۂ اخلاق ہے، قرآن جو ہے یہ تربیت ہے، قرآن ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو بدعتی جب دعوت دیتے ہیں ان چیزوں کی، اور عجیب چیز ہے، آپ دیکھیے ذرا، قرآن کو کیا ہوتا ہے؟ قبروں پہ پڑھتے ہیں، قرآن قبروں پہ پڑھتے ہیں، دفن کر دیا مردہ، اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے ایسا کیا؟ اگر یہ حق ہوتا، اگر یہ صحیح بات ہوتی، تو پھر اس چیز کو نبی علیہ السلام ضرور کرتے، پھر اس چیز کو صحابہ ضرور کرتے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کو انجام دیتے، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا صحابہ سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں، یا صحابہ سے زیادہ ہم ہدایت والے ہیں، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں ہم ان سے آگے ہیں، یا خیر ہم کو ملا اور صحابہ اس سے رہ گئے؟ سبحان اللہ، بہت بڑا تہمت ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ گویا کہ ہم دبے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، ہم کو پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام اس سے رہ گئے، ہم کو مل گیا۔ گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام نے دین میں سے کچھ چھپایا، نبی علیہ السلام نے دین میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے چھپا کے رکھی۔ ارے میرے بھائی غور تو کریں ذرا، یہ بدعت انجام دے کے کر کیا رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو بدعت کے دعات ہیں، بدعت کی دعوت دینے والے ہیں، یہ بدعت کی دعوت دینے والے بھی طاغوت میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ضلالت کی دعوت دینے والے، کفر کی دعوت دینے والے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ طواغیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آدمی جو ہے، شخص، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حدود کو پھاند جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ عالم ہیں، لیکن عالم کی حد کیا ہے؟ عالم کی حد یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ امت میں جو ہے کیا ہے؟ وراثت جو ہے وہ لینے والے ہیں۔ وہ کیا ہے وراثت؟ وراثت جو ہے وہ ہے علم، وراثت کیا ہے؟ وہ ہے عمل، وراثت کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق، وراثت کیا ہے؟ وہ ہے دعوت، وراثت کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم۔ اب جب آدمی اس سے بڑھ کے پھر کیا ہے؟ وہ براجما ہو، ایسا مفتی بنے کہ وہ حلال و حرام کہنا شروع کر دے، جب وہ ایسا مفتی ہو کہ وہ کیا ہے؟ وہ کفر کی دعوت دے، وہ جو ہے اجتہاد کے حوالے سے اتنے بدعات کا انجام دے جو نہ اللہ کو پتہ ہے نعوذ باللہ، اور نہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، تو یقیناً یہ جو ہے یہ طاغوت ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ۔ ارے لوگو، ان لوگوں سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو تمہارے دین کا علم نہیں ہے؟ ارے اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے یہ دین نازل کیا، تو دین کو اپنانا یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، دین کو اپنانا یہ بڑی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دین کو سمجھنا یہ بڑی بات ہے۔ ہم اپنے انداز سے دین کو جانیں، یہ دین ہمارے چہرے پہ رد کر دیا جائے گا، یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ وہ ہے جو اللہ نے بیان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو گو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حدود کو پار کر جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہو۔ انشاءاللہ اس مضمون میں ابھی اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں جنہیں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ